السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام سمیع اللہ شوکت نائکواڑی ہے۔ میں اردو اسکول آجرا میں بطور معلم خدمت انجام دے رہا ہوں۔ آج کا میرا عنوان میری پسندیدہ شخصیت ڈاکٹر اے پی جے عبدالکلام ہے۔ میں ان کے زندگی کے بارے میں چند معلومات یہاں پر دینا چاہتا ہوں۔ ڈاکٹر اے پی جے عبدالکلام کا پورا نام ابوالفقیر زین العابدین عبدالکلام ہے۔ ان کا جنم 15 اکتوبر سن 1931 کو رامیشور میں تامل مسلم گھرانے میں ہوا۔ ان کے والد زین العابدین ایک مسجد کے امام تھے اور ایک کشتی کے مالک تھے۔ ان کی ماں عائشی اماں گھریلو خاتون تھی۔ ان کے والد کشتی کے ذریعے رامیشور سے دھنیشواڑی اور دھنیشواڑی سے رامیشور اس طرح سے لوگوں کو لے جانے کا کام اور پہنچانے کا کام کیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے ان کا گھر کا گزارا ہوتا تھا۔ مگر آگے چل کر اس جگہ پر ایک پل تعمیر ہوا، جس کی وجہ سے ان کا کاروبار ٹھپ ہو گیا۔ حالانکہ وہ بہت بڑے زمیندار تھے، لیکن کاروبار ٹھپ ہونے کی وجہ سے تمام زمین بھی ان کی چلے گئی اور بچپن میں ڈاکٹر عبدالکلام کو اخبار بیچنے کا کام کرنا پڑا۔ مگر ڈاکٹر اے پی جے عبدالکلام کو پڑھائی کا بہت شوق تھا، وہ پڑھنا چاہتے تھے۔ ان کے استاد بھی ان کو ہمیشہ ایک محنتی طالب علم سمجھتے تھے اور ریاضی مضمون پر گھنٹوں محنت کیا کرتے تھے۔ شارٹس ہائر سیکنڈری اسکول میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد ڈاکٹر عبدالکلام آگے کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے سینٹ جوزف کالج میں داخلہ لیا اور وہاں سے انہوں نے 1954 میں فزکس سے گریجویٹ کیا۔ 1955 میں انہوں نے مدراس کے ایرو اسپیس انجینئرنگ مدراس انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی سے تعلیم حاصل کی۔ عبدالکلام کو انڈین ایئر فورس جوائن کرنے کی بہت چاہت تھی، مگر وہ ایک پوزیشن سے پیچھے رہ گئے۔ ان کا مقام 9واں تھا اور وہاں پر 8 اسامیاں خالی تھیں۔ مدراس انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی سے پڑھائی ختم کرنے کے بعد 1960 میں وہ ایروناٹیکل ڈیولپمنٹ اسٹیبلشمنٹ سے جڑ گئے اور ایک سائنٹسٹ کی طرح کام کرنے لگے۔ وہاں پر انہوں نے اپنا کیریئر ایک چھوٹے اوہر کرافٹ ڈیزائن سے شروع کیا۔ وہ انکوسپار کمیٹی میں بھی شامل تھے، جہاں انہوں نے وکرم سارا بھائی کے ماتحتی میں کام کیا۔ پھر انہوں نے 1969 کو اسرو یعنی انڈین اسپیس ریسرچ آرگنائزیشن میں ان کا تبادلہ ہوا اور اسرو میں وہ پہلے بھارت کے لانچ وہیکل سیٹلائٹ میں SLV-3 میں پروجیکٹر ڈائریکٹر بن گئے۔ اس کے بعد انہوں نے ایکسپینڈیبل راکٹ پروجیکٹ پر اکیلے ہی کام کرنا شروع کیا۔ 1969 میں بھارت سرکار نے ان کے پروجیکٹ کو منظوری دے دی اور کہا گیا کہ ان کے پروجیکٹ کے لیے ایک ٹیم بنائی جائے۔ اس کے بعد عبدالکلام نے ڈیولپمنٹ اور دیگر پروجیکٹ پر کام کرنا شروع کیا۔ انہوں نے پلاسٹک میزائل بھی بنایا۔ سرکار نے اس وقت تو انہیں اجازت نہیں دی، مگر اس وقت کی وزیر اعظم اندرا گاندھی نے انہیں فنڈ مہیا کرایا تاکہ ان کے ایئر اسپیس کے پروجیکٹ مکمل ہو سکے۔ عبدالکلام نے ان پروجیکٹ کی بھلائی، ان پروجیکٹ کی معلومات، ان پروجیکٹ کی خوبیوں کو کیبنٹ کو سمجھایا اور بتایا۔ ان سب سے کلام کا نام اونچا ہو گیا اور گورنمنٹ نے انہیں میزائل پر کام کرنے کی اجازت دے دی۔ ڈاکٹر اے پی جے عبدالکلام نے انڈیا کا اگنی فطری میزائل بنانے میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ 1992 سے 1999 تک ڈاکٹر اے پی جے عبدالکلام چیف سائنٹسٹ ایڈوائزر رہے اور اس دوران انہوں نے نیوکلیئر پروجیکٹ بھی کیے جو کامیاب رہے۔ ان تمام ان کے عظیم سرگرمیوں کو، عظیم کاموں کو دیکھتے ہوئے ہمارے ملک کا عظیم عہدہ صدر جمہوریہ ہند کے لیے انہیں منتخب کیا گیا اور وہ اس طرح سے ہمارے ملک کے 11ویں صدر جمہوریہ ہند بن گئے۔ ڈاکٹر اے پی جے عبدالکلام کہا کرتے تھے کہ سورج کی طرح چمکنا ہے تو سورج کی طرح جلنا بھی ہوگا۔ کبھی وہ کہا کرتے تھے کہ خواب وہ نہیں ہوتے جو تم سو کر نیند میں دیکھتے ہو، بلکہ خواب تو وہ ہوتے ہیں جو تمہیں
सोने नहीं देते। 27 जुलाई सन 2015 को शिलांग में एक लेक्चर के दरमियान वो तबीयत की नासाजगी की वजह से नीचे गिर गए। उनको वहाँ से हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, मगर उनकी सांसें रुक चुकी थी। इस तरह से एक अजीम शख्सियत, एक अजीम साइंसदान हमारे दरमियान से हमेशा हमेशा के लिए रुखसत हो गए। मगर जाते जाते उन्होंने पैगाम दिया कि अंधेरे से न घबराना अंधेरी रात का मालिक, अंधेरे से न घबराना अंधेरी रात का मालिक, मुसाफिर हौसला रख के तो जिगनू भेज देता है। अल्लाह।